بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن، آیات ہیں اس کی 28، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ اور کہیے مجھے وحی ہوئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے قرآن غور سے سنا، پھر کہا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ اس کا واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو جن تھے وہ اسلام بھی لائے اور قرآن بھی سنتے تھے، پھر اپنے جا کے، چونکہ آپ وسلم جو ہیں وہ ان کی نبوت ہر مخلوق کے لیے، جن و انس کے لیے ہے، تو جنوں میں بھی نیک جن ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ اپنے چند اصحاب کے ساتھ اکاز ایک جگہ کا نام ہے مکہ میں، اس کے بازار میں جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ ان دنوں شیطانوں کو آسمانوں کی خبریں ملنا بند ہو چکی تھیں۔ جب وحیوں کے نزول ہوتے تھے تو ان کا جو پہنچ ہے وہ نچلے آسمان تھا، کہ وہاں سے جا کے خبریں لیتے تھے، تو ان کو وہاں سے بالکل روک دیا گیا تھا، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے کائنات میں، ہمیں چھوٹی موٹی سنگن بھی نہیں لینے دی جا رہی اور وہاں سے مار بھگایا جا رہا ہے۔ تو اس چکر میں نا پوری گھومتے پھرے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر نا۔ تو تب انہوں نے کیا کیا کہ، اور ان کے اوپر انگارے پھینکے جاتے تھے، تو وہ زمین کی طرف لوٹے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں آسمان کی خبریں کیوں ملنا بند ہو گئی ہیں، تو ہم پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، ضرور کوئی نئی بات واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان کی خبریں ملنا بند ہوگی۔ اب یوں کرو کہ ساری مشرق، زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل کر دیکھو کہ وہ کیا نئی بات ہوئی ہے۔ اب یہ اپنی جاسوسی مہم پہ چلے گئے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ شیطان جو ہیں وہ تہامہ یعنی حجاز کی طرف بھی آئے اور آپ تک بھی پہنچ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نخلا میں تھے اور اوقاز کے بازار کا قصد رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ان جنہوں نے قرآن سنا تو ادھر کان لگا دیے، پھر کہنے لگے یہی ہے وہ چیز جس کے آسمان کی خبریں ہم پر بند ہو گئی ہیں۔ اور پھر اسی وقت اپنی قوم کی طرف لوٹے، انہیں کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور اللہ نے آپ پر یہ صورت نازل فرما دی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جنوں کی یہ گفتگو آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوئی تھی، یعنی جن آپ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور جنہوں نے آپ کی بات سن لی اور امیجیٹلی وہ اپنی قوم کی طرف واپس جاتے ہیں، اور ان جنوں کی خیر خواہی کا جذبہ دیکھیں۔ خیر خواہی کا جذبہ کہ ایک چیز انہیں ایک دم پتہ چلا کہ یہ اچھی چیز ہے، وہی ہے، اور ایک رب کی طرف بلاتی ہے، تو امیجیٹلی اپنی قوم کی طرف گئے اور جا کے ان کو بلایا کہ ہم ایک ایسا کلام سن کے آئے ہیں، اور ہم نے تو فوراً کہہ دیا کہ آمنا، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشرکوں کو یہاں پہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ تم لوگ کس قدر بدقسمت ہو کہ تمہیں ڈائریکٹ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، تمہیں پڑھا رہا ہے، اور آپ لوگوں کو توفیق نہیں ہو رہی، اور تمہارے اوپر تم سے تو وہ جن بہتر ہیں تم پہ، وہ سبقت لے گئے۔ انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا سننے میں، سمجھنے میں، لینے میں اس کو، اور آگے پہنچانے میں۔ سبحان اللہ، سارے حق اکٹھے ادا کر دیے۔ تب اپنی قوم کے پاس جا کے وہ کہتے ہیں، اور جنوں کے بارے میں قرآن کے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے کچھ فیکٹس ہمیں پتہ چلتے ہیں، وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ جب ہم آگے صورت کو دیکھیں تو ہمیں زیادہ آسانی آ جائے۔ جن جو ہیں وہ حق ہے، ان کا وجود ہے، اور جن بھی انسان کی طرح ارادہ اور اختیار رکھنے والی مخلوق ہے، ان سے بھی حساب و کتاب ہوگا، اور وہ بھی جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ یہ الاعراف میں پڑھ رہے ہیں۔ جنوں کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی، ابلیس جنوں ہی کی نسل سے ہے، یہ ہم کہف میں پڑھ رہے ہیں۔ شیطان انسانوں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی، یہ الانعام میں ہمیں پتہ چلا۔ جنوں میں بھی انسانوں سے بعض نیک ہیں اور بعض بد، یہ ابھی ہم سورہ جن میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان ہی کو بنایا ہے، چنانچہ تخلیق آدم کے بعد سے سلسلہ نبوت اولاد آدم ہی میں منتقل ہو گیا ہے، بنی اسرائیل۔ جنوں میں رسول نہیں ہوتے۔ جن انسان کو دیکھ سکتے ہیں مگر انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ الاعراف۔ جن آسمانوں کی خبریں لے کر آیا کرتے تھے مگر اب ان کے پاس یہ آزادی نہیں رہی۔ جن، مگر اس بنا پر انسان سے افضل نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ بعض جزوی خصوصیات میں بسا اوقات جانور بھی انسان سے افضل ہو سکتے ہیں،
مگر کئی جانوروں انسانوں سے تیز بصارت رکھ سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ انسانوں سے افضل نہیں ہو سکتے، افضل جو ہے وہ انسان ہی رہے گا۔ جنوں کو انسانوں پر کسی قسم کا کوئی اقتدار نہیں دیا گیا، بس وہ وسوسے ڈال کر گمراہ کر سکتے ہیں۔ جن جو ہیں وہ انسانی علاقوں میں بولی جانے والی زبانیں سمجھتے ہیں، اور یا ممکن ہے کہ جس علاقے میں رہتے ہو وہاں کی زبان سمجھتے ہو۔ بہر قرآن کریم سے یہ بات تو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن سننے والے جن عربی زبان کو سمجھتے تھے اور اس کی بلاغت کو خوب سمجھتے تھے، یہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ حیوانات کا گوبر اور ہڈیاں جنوں کی خوراک ہیں، لہٰذا ان سے استنجا نہ کرنا چاہیے، بخاری کی حدیث ہے۔ جنوں اور انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے معوذتین پڑھ کر پھونکا جائے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ ہے جن، اور اب دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا جا کے، کہ وہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی راہ بتلاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم کبھی کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ہمارے رب کی شان بہت بڑی ہے، اس نے کبھی کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان اللہ کے ذمہ بہت سی جھوٹی باتیں لگا رہے ہیں، اور یہ کہ ہم یہ سمجھ رکھا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں کچھ لوگ جنوں کے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے جنوں کے غرور کو بڑھا دیا تھا، اور یہ بھی کہ انسان ایسا ہی خیال کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو، اللہ کبھی کسی کو دوبارہ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرہ داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ ہم سننے کے لیے آسمان کے کچھ ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے، مگر اب وہ سننے کو کان لگائے تو اپنے لیے ایک شہاب ثاقب کو، یا شہاب یا ستارہ جو مارا جاتا تھا اس کو طاق میں پاتا ہے، اور یہ کہ ہم یہ نہیں جان سکے کہ اہل زمین کے ساتھ کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کا رب انہیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں لوگ ہیں اور کچھ اس سے کم درجے کے ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم یقین ہو چکا ہے کہ ہم نہ تو اللہ کو زمین میں چھپ کر عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور انا لما سمعنا الہدی آمنا بھی، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت سن لی تو ہم ایمان لے آئے۔ اب وہ اپنے رب پر ایمان لائے اسے حق تلفی کا نہ ڈر ہوگا اور نہ زبردستی کا، وہ انا منا، اور یہ کہ ہم میں سے المسلمون و من القاسطون، کچھ مسلمان اور کچھ بے انصاف ہے، اور جو فرما بردار بن گیا ایسے لوگوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ جن تھے جنہوں نے سنا اور اپنی قوم کے پاس گئے، اور پورا اسلام جو ہے وہ پوری بات انہوں نے ایک پیرے میں ان کے سامنے جا کے سنا دی۔ سوچیں کس قدر ان کے اندر انہوں نے تیزی سے چیز کو لیا، ان کے کانوں نے سنا نا، ان کے اندر گئی، انہوں نے جا کے اس کو باہر نکالا، اور اپنی خیر خواہی کے جذبے سے اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور ان کو یہ ساری باتیں جو سن کے آئے ہیں وہ ان کو سناتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو سننے والا کوئی نہیں، آپ اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں، یا کوئی ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے، تو فکر مت کریں، ہمیں نہیں پتہ کون کون سن رہا ہے، تو یہ جن تو ہے نا ہمارے ارد گرد، ہو سکتا ہے یہی سن رہے انہیں کے لیے بھلائی کا سبب بن جائے، اور ان کی نیکیاں ان کی بھلائیاں ہمارے لیے خیر کا باعث بن جائیں۔ تو ان جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوا، انہوں نے سنا، اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پھر اپنے نبی کو بتائیں، اور اس طرح یہ صورت جو ہے ہمارے سامنے موجود ہوئی۔ پھر یہ کہ جو غیر آباد اور سنسان جگہ جہاں پہ انسان جاتے تھے، اس زمانے میں تو بہت ٹریول ہوتا تھا، اور دنیا اتنی آباد بھی نہیں تھی، اور بڑے بڑے ڈیزرٹس آتے تھے رستوں میں، اور ظاہر ہے ایسی جگہوں پہ جنوں کے بسیرے ہوتے تھے، تو ان لوگوں کا کیا کام تھا کہ یہ ان سے چونکہ ڈرتے تھے جنوں سے، تو جا کے وہاں پہ میدان میں کھڑے کے کہا کرتے تھے کہ ہم اس علاقے کے جن کی پناہ میں آتے ہیں، تو وہ جن بہت شیر ہو جاتا تھا، تو پھر ان کو بعض اوقات نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ تو یہ ایسا کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ پناہ صرف اللہ کی، اور انسان ایکچولی جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، جن ہمارے نیچے آتے ہیں۔ صرف کرنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر یہ پڑھ لیا جائے ایسی جگہ پہ جہاں پہ خوف آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کا خوف جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو ہے معوذتین جو ہیں وہ ہم لوگوں کو صبح شام پڑھنی چاہیے اور اپنے اوپر دم کرنا چاہیے۔ پھر وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو بھی انصاف ہے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا، اور اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہے تو ہم انہیں بافرات پانی سے سراب کرتے، تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش
کریں، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اور ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یعنی یہ جو مسجدیں ہیں اللہ کے گھر ہیں، یہ ان کے اوپر اللہ کا ہی ذکر ہونا چاہیے، نماز کی شکل میں، ذکر کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، اور اس کو ہمیں جو دنیا داری کے کاموں کے لیے جو ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَنَّهُ، اور جب اللہ کے بندے رسول اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہو گئے، اور کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ کہیے کہ تمہارے لیے نہ کسی کا نقصان کا مالک ہوں نہ کسی بھلائی کا، اور کہیے کہ مجھے اللہ سے ہرگز کوئی بچا نہ سکے گا اور نہ ہی اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ میں پا سکوں گا۔ میں تو صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کا حکم اس کے پیغام کو پہنچا دوں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اس میں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ یہاں ڈائریکٹ مخاطب مشرکین ہیں، لہٰذا اللہ رسول کی نافرمانی سے مراد ہے کہ کفر اور شرک سے بچا جائے، اور بلکہ جتنا عرصہ اللہ مناسب سمجھیں گے جہنم میں رکھنے کے بعد نکال لیں گے، اور جو مسلمان ہیں جو کم از کم شرک نہیں کرتے ان کے لیے جو ہے ان کی سزا جو ہے ابدی جہنم نہیں ہے، انہیں جتنا عرصہ اللہ مناسب سمجھیں گے جہنم میں رکھیں گے، اس کے بعد نکال کے ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ اور جو یہ لوگ ہیں جو ٹوٹل کفر پہ ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، اور یہ لوگ باز نہ آئیں گے تاکہ وہ عذاب دیکھ لیں اور جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، پھر جلد انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور و تعداد میں زیادہ ہیں۔ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس میں میرا رب دیر کر دے گا، یعنی آپ وسلم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، اور وہی غیب کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبی احدا، اور اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، اور الا من ارتضی من الرسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، جو کوئی غیب کی بات بتلانا پسند کرے پھر وہ اس پر وحی کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے اس نے کتنا بتانا ہے، اپنے رسولوں کو بھی کتنا بتانا ہے، یہ بھی اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور جو کچھ ان کو درپیش ہوتا ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر چیز کو گن کر ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ یعنی جو وحی بھی آتی ہے، جو پیغام آگے بھی پہنچانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، کوئی ٹھیک طریقے سے پہنچ جائے، اس کے اندر بھی کوئی رد و بدل نہ آئے، تو اس لیے کوئی چانس نہیں کہ کوئی بھی اس کے اندر کوئی خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ سورۃ المزمل مکی صورت ہے، اس کے اندر 20 آیات ہیں۔ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی قیام کیجیے، رات کا نصف حصہ یا اس سے کچھ کم کر لیجیے اور اسے زیادہ کیجیے، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ اب ایک نیا ادب، ایک نئی بات کہ ہم پیچھے پڑھتے آئیں لیکن یہاں پہ ایک ڈائریکٹ جو ہے وہ مخاطب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے، اور کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی آپ جو ہیں وہ کوئی چادر یا کوئی کمبل اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی ایک لطیف انداز میں ایک جیسے ایک محبت سے کسی کو کام کہا جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبوت کے مرتبہ سرفراز ہونے کے بعد پاؤں پھیلا کر سونے کے دن بیت گئے، یعنی اب جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کے لیے کھڑے ہو جائیے، اور اب اس بار اٹھانے کے لیے جس قسم کی ریاضت کی ضرورت ہے اس کے لیے قیام اللیل کیجیے۔ اب یہ قیام اللیل کی بہت بڑی وجہ اللہ نے بتا دی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے کام، دین کے کام میں وہ مخلص ہے، وہ سچا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اس کی مدد کرے اور وہ جم کے کر سکے اس کام کو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کام میں قیام اللیل آپ کی مدد کرتا ہے۔ قیام اللیل جو ہے وہ علم والے لوگ ہی کر سکتے ہیں، جن کو اس کی ویلیو سمجھ میں آگی وہی کریں گے، اور ویلیو سمجھنے کے لیے آپ کو دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹھیں اور اس کام کے لیے، یعنی ہوتا ہے نا کہ انسان کا اگر اپنے اوپر ہی کنٹرول نہیں ہے تو کسی کو کیا بتائے گا کہ کنٹرول کیا چیز ہوتی ہے، صبر کیا چیز ہوتی ہے۔ تو سیلف کنٹرول جو ہوتا ہے نا اس کی اپنی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، اور وہ ٹریننگ ہے سب سے بیسٹ ہے کہ انسان اپنی نیند کو شکست دے سکے اور کھڑا ہو جائے اللہ کے حضور اور اللہ کے ساتھ چپ کے باتیں کرے۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا شخص پھر کامیابی کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں جو وہ کرنا چاہیں۔ اگر آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہے تو آپ دوسروں کو بھی اچھی بات کے لیے منا سکتے ہیں۔ تو ایک اور بات اس کے اندر آ گئی کہ جو قرآن کی جو قیام اللیل میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ کو اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوں تو قرآن کو بہت آرام آرام سے ترتیل کے ساتھ سوچ کے سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اور ترتیل کی بات ہو رہی ہے تو اس کو ہے کہ تھوڑا سا لمبا کھینچ کے حرکات کو نمایاں کر کے اور وضاحت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، کیونکہ جب ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں لفظوں کی بہتر سمجھ میں آتی ہے اور ہم خود بھی اس پہ غور کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اور سن رہا ہے آپ کو، ہو سکتا ہے جن نہیں سن رہے ہوں یا گھر کا کوئی فرد میں بھی سن رہا ہو لیٹا ہوا، آپ کو کیا پتہ، اور جب آپ سن رہا ہو تو ان کو بھی آواز بھلی لگے اور ان کو بھی شاید اس کی تھوڑی بہت سمجھ آ جائے۔ تیز تیز پڑھنے والے کو نہ تو خود سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی کوئی سننے والے کو اس کی سمجھ میں آئے گی۔ تو نبی اکرم اپنی جو قرات میں ایک ایک حرف کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے اور رحمت والی آیات پر رحمت طلب کرتے اور عذاب والی آیات پر عذاب کا پناہ مانگتے۔ جب ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو تبھی ہم یہ والی ریئیکشنز بھی دے سکیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بلا شبہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اور رات کا اٹھنا یقیناً نفس کو بہت زیر کرنے والا ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے یہی سب سے زیادہ موزوں وقت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں، ہم یہی مستقل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کہتا ہے، کسی چیز کو ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، کوئی چیز ہمیں تاکیداً چاہتا ہے کہ ہم سے عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ خود ہی بتانا شروع کر دیتا ہے ہمیں، کیوں میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ ہم عام طور پہ تو ہمیں ہے نا کہ ہم دین جو ہے ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے، ٹوٹل سبمیشن، اس کے اندر ہم لاجکس نہیں ڈھونڈ سکتے اور تعلیلیں اور دلیلیں نہیں ڈھونڈ سکتے، ایک دفعہ سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ باقی جب آپ قرآن کے تھرو گزرتے ہیں، حدیث اور سنت سے گزرتے ہیں، تو بہت سی چیزیں خود بخود کلیئر ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن اگر شروع سے ہم ایک عجیب سا ججمنٹل سا مائنڈ لے کے قرآن کو کھولیں گے یا دین کو سمجھیں گے تو ہم اس طرح گمراہی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے کمپلیٹ سبمیشن، کمپلیٹ سرنڈر کریں اللہ کے آگے، مانیں سچے دل کے ساتھ، پھر یہ قرآن آپ کو ایک ایک چیز خود سمجھاتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ خود سمجھا رہا ہے کہ کیوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اب اپنی جو رات کی نیند ہے اس کا ایک حصہ میری عبادت میں کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو جاؤ اور قرآن پڑھا جائے، اور آرام سے، سکون سے، سمجھ کے، سوچ کے، تاکہ آپ کو پڑھنے والوں کو بھی سمجھ میں آئے اور اگر کوئی سن رہا ہے تو اس کو بھی سمجھ میں آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ رات کا اٹھنا جو ہے وہ یقیناً اپنے آپ کو مارنے والی بات ہے۔ نیند کو چھوڑ کے اٹھ جانا کسی کے لیے بھی، وہ بھی اللہ کے لیے۔ دنیا کے لیے تو ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں نا، اگر آج ہماری فلائٹ رات کو 2 بجے ہوگی تو ہم جاگتے رہیں گے، صبح 4 بجے ہوگی تو ہم پوری رات جاگ لیں گے، کیونکہ ہماری فلائٹ ہے، ہم تو نہیں سو سکتے نا۔ ایئرپورٹ پہ بھی بیٹھے رہیں گے، پوری رات بیٹھے رہیں گے۔ کسی نے آنا ہے تو ہم انتظار میں بیٹھے رہیں گے، کسی نے جانا ہے تو اس کو ڈراپ کرنے کے لیے بیٹھے رہیں گے۔ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، نیند بھی قربان ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں بات آ جائے کہ آپ کو اپنے آپ کو مار کے خالص اللہ کی رضا کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اٹھنا ہے یا 10 منٹ کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے آن یور کیپیسٹی، تو وہاں پہ ہمیں بہت نیند آتی ہے۔ ہمیں سارے دن کے سارے زمانے کے کام بھی آتے ہیں کہ آج یہ کیا، ہم تو بہت تھکے ہوئے ہیں، کل کو یہ کرنا ہے، میرا سونا ضروری ہے، میں نہیں سوؤں گا تو میرا پورا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اتنے کام۔ تو بندہ سوچے کہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاؤ، اپنے نفس کو مار لو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وقت قرآن پڑھنے کے لیے بہترین ہے۔ دن کے شور و غل میں بھاگتے دوڑتے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، اور وہ وقت ہوتا ہے خاموشی کا۔ اس وقت جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پوری توجہ سے پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ اٹھے ہی اس کام کے لیے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں فکر کہ کوئی مجھے آواز دے دے گا، کوئی بچہ آواز دے دے گا، کوئی باہر سے آ جائے گا، کوئی بیل رنگ ہو جائے گی، کوئی فون بج جائے گا، ہانڈی کی بیل بج جائے گی یا کوکر شوں شوں کرنا شروع کر دے گا۔ یہ کچھ نہیں ہوتا نا رات میں، سب سوئے میں سکون میں، آپ اٹھے اللہ کے لیے، یہ بہترین وقت ہے۔ اور اسی وقت ذہنی ارتکاز یا خشوع و خضوع کا لیول بھی اپنے ٹاپ پہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ رات کا قیام مت چھوڑو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ اگر بیمار ہوتے یا تھکاوٹ یا سستی ہو جاتی، ظاہر انسان تھے، جنگیں بھی لڑی ہیں انہوں نے، ہم دیکھتے ہیں کتنا کتنا چلے، پیدل چلے، اس وقت تو جہازوں پہ تو سفر نہیں ہوتا تھا، میل لو گئی کئی 100 میل دور جا کے جنگ لڑ کے آتے تھے اونٹوں پہ گھوڑوں پہ، تو وہ تھکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو سستی آ گئی یا تھک جاتے تھے تو پھر وہ بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے، لیکن اس کو ترک نہیں کرتے تھے۔
تو قیام اتنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو تو ایک طرح سے یہ واجب کر دیا تھا، ہمارے لیے ریکمینڈڈ ہے اور بہت ہی پسندیدہ ہے۔ اور ایک آدمی نے حضرت حسن جو بصری ہیں ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے اے ابو سعید کہ میں رات کو عافیت میں گزارتا ہوں، یعنی میری رات سکون سے گزرتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں مجھے، میں آرام کی نیند ہوتی میری، اور میں وضو بھی کرتا ہوں، وضو کرنے میں بھی مجھے پرابلم نہیں، میں شوق سے وضو کرتا ہوں، یعنی میری باقی نمازیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا، یعنی مجھے وہ توفیق نہیں مل رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں تمہارے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے، اور یہ کہ رات کے قیام کے لیے دن کے قیلولہ کو لازم کر لو۔ اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ کم کھایا کرو تاکہ تم رات کو اٹھ سکو۔ جو دن کو جو قیلولہ کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا نبی کے ذریعے کہ بھی تھوڑی سی آدھے گھنٹے کی 20 منٹ کی ایک جو نیپ ہوتی ہے، ایک پاورفل نیپ جو ہوتی ہے ظہر کے بعد، وہ آپ کو رات کو جو انسان ایکسٹریم تھکن میں جا کے بالکل لتھارجک ہو کے پڑ جاتا ہے نا گدھوں کی طرح، وہ کیفیت نہیں ہوتی، آپ الرٹ ہو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا دیتا ہے۔ تو ظاہر قیلولہ کرنا ویسے بھی سنت ہے، سنت کا اجر تو اپنی جگہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کم کھایا کرو، رات کو کم کھایا کرو، جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا بے ہوش ہو کے سوئیں گے۔ اگر ہلکا پھلکا رہنا ہے، دماغ کو جاگتے ہوئے رکھنا ہے تو کم کھائیں۔ یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے جو ہیں وہ سلف ہمیں بتاتے ہیں کہ قیام اگر کوئی چاہتا ہے تہجد پڑھے، قیام کرے، تو یہ والے کام کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دے گا۔ اور اگر جو نہیں کر پاتا سوچنے کے بعد تو اس کو استغفار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے کچھ گناہ اس کے آڑے آ رہے ہوں، تو استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی کے راستے آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ترین ایک نفل جو ہے عبادت اللہ ہمارے نصیب میں کرے، آمین۔ ان لک فی نہاری سبحا طویلا، دن کا وقت تو آپ کو بہت مصروفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں نا آگے، اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رات کو اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، ہر طرف سے توجہ ہٹا کے اسی طرف متوجہ ہو جائیے۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا اسے اپنا کارساز بنا لیجئے، اپنا ہر معاملہ اللہ کے آگے رکھ دیں۔ اور بہترین وقت ہے، بہترین وقت ہے تہجد کا کہ ہم اپنے اللہ کو اپنا کارساز بنا لیں، اپنے سارے دن کے گلے شکوے اللہ کے آگے رکھ دیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ کافر کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور خوش اسلوبی سے ان سے الگ ہو جائیے، اور جھٹلانے والے کھاتے پیتے لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجیے، اور تھوڑی مدت انہیں مہلت دیجیے۔ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم ہے، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور المناک عذاب بھی، اور جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے، پہاڑ بھر بھری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے۔ بلا شبہ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول کو تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول کو بھیجا تھا۔ تو ابتدائی آیات جو ہیں وہ تو آپ کی ریاضت اور کے لیے کی گئی ہیں، آپ کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک بڑے قرآن کے لیے تیار کر لیں، اور اس کو لینے سے پہلے آپ کو ایک اپنے نفس کو ماننے کی جو تربیت ہے وہ اللہ تعالیٰ گزار رہا ہے، اور یہ بھی کہ انسان کو جب دنیا میں اب ان کو بہت سی مشکلات اور ریزسٹنس اور مخالفتیں اور سب کچھ فیس کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کر رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوگا، اور ان کے معاملے مجھ پہ چھوڑ دو، بس آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور صبر کی ٹریننگ کرنے کے لیے آپ کو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کو اپنا کارساز بنانا ہے۔ پھر فرعون نے رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اسے بڑی سختی سے جا پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ پرانے اس قصے کو، فرعون کے حالات آپ کو بتا کے آپ کا دل مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب اگر تم نے اس رسول کا انکار کر دیا تو اس دن کی سختی سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور جس دن کی سختی سے آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن یقیناً نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والی راہ اختیار کر لے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ۔ ایک لمبی آیت ہے قرآن کی، اور کہتے ہیں کہ یہ والی جو آیت ہے یہ پورا ایک رکوع ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، پہلا والا حصہ مکہ کا ہے۔ تو پہلے والی جو کنڈیشنز تھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نرمی کر دی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان ربا کا یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انا کا تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ قریباً 2/3 رات اور کبھی آدھی اور کبھی تہائی رات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ قیام کرتا ہے، اور رات دن کو اللہ تعالیٰ کم و بیش ہی کرتا ہے،
اسے معلوم ہے کہ تم اوقات کار کا صحیح شمار نہ کر سکو گے، اور لہٰذا تم پر مہربانی فرما دی، لہٰذا جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی، تخفیف کر دی کہ اب حالات آگے جو ہیں وہ یہ چونکہ مدینہ کے معاملہ آ گیا تو یہاں پہ حالات بہت فرق ہو گئے تھے، جنگیں بھی لڑ رہے تھے، اسٹیٹ بھی بن رہی تھی، مخالفتوں کے سامنے بھی تھے اور سب کچھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا، اور پھر وہاں پہ گھڑیاں نہیں تھی کہ آپ فکس کریں کہ نہیں جی میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے، الارم لگا کے سو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم گھڑیوں کو شمار نہیں کر سکو گے، ٹائم کا اندازہ نہیں ہو سکے گا آپ کو، تو جس کو جتنا آسانی سے میسر ہے، جس وقت میسر ہے اس وقت وہ کر لے تو اس کا قیام ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، فَقْرَؤْا مَا تَيَّسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ ابھی ہم نے حدیث شروع میں پڑھی کہ قیام کے اندر جس نے 10 آیتیں جو ہیں وہ قیام کی، اس کو وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے 100 آیتوں سے قیام کیا وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداروں میں لکھا جائے گا، اور جس نے 1000 آیتوں سے قیام کیا اس کے لیے بے انتہا اجر و ثواب کا وعدہ ہے اللہ کے یہاں سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنجائش دے دی کہ، اور مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش کر دی کہ بجائے 1/3 حصہ رات کا یا آدھا حصہ عبادت میں گزارنے کے، اب آپ جو ہیں وہ جتنی آپ کو توفیق ہو اللہ کی طرف سے اتنا کر لیجئے۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کیوں اللہ تعالیٰ تخفیف کر رہا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ، اور کچھ بیمار ہوں گے آپ میں سے، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کچھ دوسرے اللہ کے فضل کی تلاش میں، یبتغون من فضل اللہ سفر کرتے ہوں گے، وآخرون یقاتلون، اور کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہوں گے۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیم۔ سبحان اللہ، کس قدر کمپلیٹ مکمل آیت ہے ہمارے سامنے، مکمل فضل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی وجہ بھی دے رہا ہے۔ اب میں نے جو تخفیف کی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ مریض ہوں گے، اب اگر کوئی بیمار ہے بندہ تو وہ اس لیول کا قیام تو نہیں کر سکے گا، تو وہ بیمار، ہم دیکھتے پہ آپ نبی کے وسلم جب تھکے ہوتے تھے یا بیمار ہوتے تھے تو وہ بیٹھ کے کر لیتے تھے، اور اگر کسی کو بیٹھنے کی بھی اللہ نہ معاف کرے کبھی تکلیف زیادہ ہو، آپریشن وغیرہ ہوئے بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو اب جا کے لیٹ کے بس اللہ کو یاد کر لیں، اپنا ٹائم مت جانے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ کچھ لوگ جہاد بھی ہوں گے، کچھ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے، کچھ مریض ہوں گے، تو میں نے تخفیف کر دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتا ہے کہ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لے، یعنی چھوڑو مت، ٹھیک ہے، قرآن چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، لیکن پڑھیں ضرور، سمجھیں ضرور، چاہے تھوڑا سا ہو، چاہے 10 آیتیں ہی کیوں نہ ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور یہ بھی ہمارے دین کا فیض کا حصہ ہے، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے کہ اب یہ نہیں کہ باقی سارا کچھ چھوڑ دو صرف قیام کے پیچھے پڑ جائیں۔ آپ کے پاس اب نمازیں کی بھی خیر ہے اور زکوٰۃ کی بھی خیر ہے، روزے کی بھی خیر ہے، بس قیام کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، باقی سب کی خیر ہے۔ نہیں، قیام یا تہجد افضل ترین ہے آفٹر ہماری obligatory جو پریکٹسز ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لگائی ہیں، ان کے بعد یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اور کیا کیا کرنا ہے ہمیں، نماز، ٹھیک ہے، نماز قائم کرنی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اللہ کو قرض، اچھا قرض دیتے رہو، دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں اس حال میں پاؤ گے، وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگا، وہ ہر حال میں ایک بہترین شکل میں اللہ کے ہمارے لیے جمع کیا جا رہا ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معافی کرتا رہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور ماننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اس پر یقین رکھتے ہوئے، یہ جو ایک دعا ہے اس کو سید الاستغفار بھی کہتے ہیں، استغفار کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، اور مجھے یاد ہے بہت سال پہلے جب ہم اپنی کورس کر رہے تھے تجوید کا، تو ہماری تجوید کی ٹیچر نے ہم سے پوچھا کہ سید الاستغفار کے بارے میں پوچھا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوتا کیا، تو ایک عجیب سی شرمندگی ہمارے اوپر نا، مجھے ابھی امیجن کر رہی ہوں کہ جیسے ایک چیز نہیں آتی اور آپ کیسے فیس کریں گے کہ اگر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے کیوں نہیں آتی ہمیں، تو وہ اتنی حیرانی سے ہماری طرف دیکھا، کہتی ہے آپ کو سید استغفار کا نہیں پتہ؟ ہم نے کہا، تو ہم عجیب چپ سے، تو کہتی اس کے بغیر ایک مومن کا کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے ہمیں یاد کروائی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ تو اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیشہ اچھی جگہوں پہ رکھا، اچھے لوگوں کی صحبت دی اور اچھی چیزیں یاد کرائیں، سبحان اللہ۔ تو وہ سید الاستغفار کیا ہے، یعنی
سارے جتنے استغفارات ہمارے پاس ہم روز پڑھتے ہیں ان سے سب سے بڑا ہے، سردار ہے، سید ہے استغفارات کا۔ تو اس کے پڑھنے سے کیا یہ صبح شام کی دعاؤں میں بھی شامل ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہے وہ سید الاستغفار۔ یا اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرے عہد اور تجھ سے کیے گئے وعدے پر بے قدر استطاعت میں قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان برے کاموں سے جو مجھ سے سرزد ہوئے، اور تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے اے اللہ، تیرے سوا کوئی میری بخشش کرنے والا نہیں۔ تو جو یہ پڑھ لیتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اسے یقین کے ساتھ اس کو دن کو پڑھا اور وہ رات ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس کو رات کو یقین رکھتے ہوئے پڑھا وہ صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ یہ ایک استغفار پڑھنے سے ہمارے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہوتا ہے، جس کو نہیں آتا اسے یاد کر لینا چاہیے، اور جب تک نہیں آتا دعا کارڈز میں یہ ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آج بھی کچھ کارڈ شیئر کیے ہیں اور کے اندر بھی ہے، تو آپ اس کو اپنے معمول کا حصہ ضرور بنائیے۔ سورۃ المدثر آیات ہیں اس کی 56، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسیر۔ اے محمد جو کمبل اوڑھ کر سو رہے ہو، اٹھیے اور ذرا ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور گندگی سے دور رہیے، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو یہ دن بڑا ہی کٹھن ہوگا۔ یہ کلمات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب جو ہیں وہ ترین کلمات کیا ہیں؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ اکبر کہا جائے، سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا جائے۔ اور جب ہم اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھولے گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے یہ کلمات ادا کیے گئے ہیں، تو پیچھے سے ایک صحابی نے کہا میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اس بات پہ اللہ نے آسمان کے دروازے یعنی رحمتیں نازل کر دی، رحمت کے دروازے کھل گئے، تو یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ جو صورت ہے بیسیکلی جب آپ پہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس کے بعد کافی کچھ عرصہ یعنی یہ سلسلہ وحی جو ہے وہ رکا رہا، اور اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں، اور یہ وضاحت کرتے ہیں جابر جو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ وہی بند رہنے کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ فرمایا ایک دفعہ چلتے چلتے میں نے آسمان سے ایک اور آواز سنی، تو آسمان کی طرف دیکھا، مجھے وہی فرشتہ نظر آیا جو ہیرا میں میرے ساتھ آیا تھا، اور آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اتنا ڈرا کہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ پھر اپنے گھر آئے تو گھر والوں سے کہا مجھے کمبل اڑا دو، تو انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا، تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ وہ آپ نے قصہ سنا ہوگا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو یہ وحی جو بالکل شروع کی وحی ہے، سمجھ میں یہی آ رہا کہ دوسری وحی ہے، پہلی جو تھی جو سورۃ الگ کی پہلی 5 آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ آئیں، تو وہ انہوں نے کیفیت بھی بتائی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب وحی کے اندر اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، اور اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، یعنی لوگوں کو آپ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس کو لوگوں تک اس کو بتائیے، اور پھر یہ بھی کہ لوگوں سے اللہ کی کبریائی بیان کیجیے، اللہ کا بڑائی بیان کیجیے، اور وثیابک فطہر، اور لوگوں کو پاک صاف کیجیے، اور اپنے کپڑے بھی پاک صاف رکھیے۔ اب دیکھیے صفائی کا جب ایکچولی دین جب اب شروع ہوا ہے پریکٹس کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کی بڑائی، اور اس کے بعد اپنی صفائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور شریعت مطہرہ میں صفائی کی کس قدر اہمیت ہے۔
جبکہ صوفی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جس قدر میلا کچیلا گندہ رہے اس قدر اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ ہمیں صوفی بننے سے بچائے، استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں بس عام انسان رہنے دے جو اس کا تابع دار ہو، اس کا فرمان بردار ہو اور نبی کی سنت پہ چلنے والا ہو۔ ہم عام انسان ہی ٹھیک ہیں، استغفر اللہ۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ یعنی یہ جو گندگی ہوتی ہے نا، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، گندگی جو ہوتی ہے نا انسان کو، یہ ایک عذاب کی شکل ہے جس کو یہ لگ جائے اگر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ کیونکہ عقیدہ کی گندگی جو ہوتی ہے وہ آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے، یہ شرک میں لے کے جاتی ہے۔ عذاب سے بچنے کی جو ہے وہ سب سے بڑی گندگی تو یہی ہے نا کہ انسان کا عقیدہ ہی صاف نہ ہو، تو پھر وہ جو زندگی گزارے گا جب عقیدہ صاف نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، ایک الہ کی فکر نہیں ہے، تنہائی میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو پھر وہ جو مرضی کرتا ہے اس میں جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو سب سے پہلے تو اپنا عقیدہ صاف کرنا ہے، پھر جب عبادت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اپنے جو ہیں وہ کپڑے بھی پاک صاف رکھنے ہیں، وہ جگہ بھی پاک صاف رکھنی ہے، وہ ماحول پاک صاف رکھنا ہے، تو اپنے جسم کو بھی طہارت دینی ہے، اپنی روح کو طہارت دینی ہے، اپنے دماغ کو، دل کو، ہر جگہ پاکیزگی بھرنی ہے، تب جا کے جو ہے وہ ہمارا حق ادا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہ پھر آتا ہے کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ، یہ جو دن ہوگا بہت ہی کٹھن ہوگا، یعنی قیامت کا دن، اور کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ مجھے چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اسے لمبا چوڑا مال عطا کیا ہے۔ اور یہ پھر سے ولید بن مغیرہ ہم بار بار پڑھتے آنے، یہ شخص بہت ہی شیطان صفت آدمی تھا، بہت ہی مغرور، بہت ہی دولت مند۔ اس کا کہتے ہیں 13 یا پتہ نہیں کتنے بیٹے تھے، تو اس کا غرور بھی بہت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو اتنی گھر میں فروانی ہے، رزقی ہے، اور اتنے سارے بیٹے ہیں 10-12 یا نوکر چاکر ہیں جو اس کی مجلسوں کو بڑھاتے ہیں، تو یہ سارا کچھ میں نے ایک اکیلے نے پیدا کیا، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ یہ اگر آپ کو تنگ کرا تو آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، میں اس سے نبٹ لوں گا۔ اور یہ کہ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور دوں، کیونکہ یہ شوخیاں بھی بگھیرتا تھا، کہتا تھا کہ اگر مجھے دنیا میں اللہ نے اتنا مال و دولت دیا، اتنے بیٹے دیے ہیں، تو آخرت میں بھی تو کرے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، اور ان قریب اسے ایک سخت چڑھائی دوں گا۔ اس نے سوچ کر اندازہ لگایا، پھر اس پر اللہ کی مار کیسا اندازہ کیا، پھر اس پر خدا کی مار اس نے کیسا اندازہ کیا، پھر دیکھا، پھر اس نے پیشانی پکڑی اور منہ بسورا، اور پھر وہاں سے چلا گیا اور تکبر میں آ گیا، اور آخرکار یہ کہا یہ تو محض جادو ہے جو نقل در نقل چلا آ رہا ہے، یہ بس انسان کا ہی قول ہے، جلد ہی میں اسے سقر میں جھونک دوں گا۔ اور آپ کیا جانے کہ سقر کیا ہے، وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال کو جلسا دے گی، اس پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ ایک دوزخ کی ایک اور شکل ہمارے سامنے آ گئی جس کا نام ہے سقر، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھا رہا، کہتا ہے تمہیں تو نہیں پتہ سقر کیا چیز ہے، کسی نے دیکھی جو نہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے کہ سقر کیا ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی، وہ کھال کو جلسا دے گی، اور اس کے اوپر 19 دروگے جو ہیں وہ جہنم کے، کوئی وہاں سے بھاگ کے جا نہیں سکے گا۔ تو یہ جو ولید بن مغیرہ جس کی بار بار بات آ رہی ہے وہاں پہ، یہ بہت ہی ہوشیار آدمی تھا، سمجھدار تھا، قرآن سے متاثر ہو چکا تھا، اور سمجھ چکا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس کی قوم کے لوگ اس کے ہاں جمع ہوئے کہ کس طرح لوگوں کو محمد کے کلام سے متاثر ہونے سے روکا جائے۔ یہ بہت ایکٹیولی ایفرٹ کرتا تھا تو لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی طرف جانے سے روک سکے۔ تو پھر انہوں نے آپس میں سوچا کہ یہ سب مل کے کوئی ایک سلوگن بناتے ہیں، جیسے آج کل ہم سلوگن بناتے ہیں نا، تو سلوگن بنائیں کہ یہ کلام ہے کا چیز، تاکہ لوگوں کو جا کے روکا جا سکے اس کے ذریعے سے، اتنا ہم اس کو بول دیں کہ لوگ آٹومیٹکلی اس کے اوپر یقین کر لیں۔ تو کسی نے کہا یہ کاہن کا کلام ہے، کسی نے کہا یہ شاعر کا کلام ہے، اس نے سب کو رد کرتے ہوئے کہنے لگا اس کلام میں یہ دونوں چیزیں نہیں۔ آخر قریش کہنے لگے پھر تم ہی بتا دو کہ یہ کیا ہے، ہم کیا الزام رکھیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ تو بہت سوچ کے کہنے لگا کہ تم سب کہو کہ یہ ایسا جادو ہے جس سے بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی جو بھی اس کو مانے گا وہ اس جادو کا اثر میں آ کے اپنے خاندان سے فساد کرے گا اور الگ ہو جائے گا۔ تو یہ ان کا بہت ہی اسٹرانگ قسم کا سلوگن انہوں نے تیار کر لیا تھا، جو آپ کے خلاف انہوں نے استعمال بھی کیا، اور ہم بار بار دیکھتے ہیں، اور یہ ہر قوم کے لوگوں نے اس کو استعمال کیا۔ جب سمجھ سے بالا تر ہو گئی بات، کنٹرول سے بالا تر ہو گئی، انہیں لگا کہ جو نیچے کے لوگ ہیں ان کو سمجھانا، ان کی اتنی عقلیں نہیں ہوتی، وہ لکیر کے فقیر، اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کی سوچ پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، بندے ہوئے دماغ ان کے، تو ان کو بس یہ کہہ دینا کہ یہ تو جادوگر ہے، سحر ہے، اور جو اس کے قبضے میں آ گیا اس کے اپنی فیملی سے ٹوٹ جائے گا، کوئی بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، میاں بیوی میں لڑائی آ جائے گی،
تو یہ ان کا بڑا اسٹرانگ سا سلوگن تھا جو انہوں نے بنا لیا، اور ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کو ہی بنایا ہے اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور ایماندار کسی شک میں نہ رہیں، اور تاکہ دل کے مریض اور کافر یہ نہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، اور آپ رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ذکر جہنم صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو نصیحت ہو، مگر کلا والقمر، اور یہ کہ ہرگز نہیں کہ چاند کی قسم اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، ان لإحدى الکبر، اور جہنم بھی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اللہ پھر سے قسمیں کھا کے بتا رہا ہے اپنی نعمتوں کی کہ رات جو جہنم ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اور نذیرا للبشر، اور وہ انسانوں کے لیے جو ہے وہ ایک موجب خوف ہے، اور لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اور جو تم میں سے آگے بڑھنا یا پیچھے رہنا چاہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے مال کے بدلے گروی پڑا ہوا ہے، اور الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، فی جنت یتساءلون، اور وہ جنتیوں سے پوچھیں گے، ان المجرمین، مجرموں سے جو جنتوں میں ہیں وہ پوچھیں گے مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز اس جہنم میں لے کے آئی ہے، قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ سوچیں نماز کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر چکا ہے کہ جہنم والوں سے جب بھی پوچھا جائے کہ سب سے پہلی وہ بات کیا کریں گے، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور کیا نہیں کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بےہودہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والے کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے۔ یعنی وہ جو ایک بھیڑ چال تھی لغو بولنے کی، غلط باتیں کرنے کی، فحش باتیں کرنے کی، اسلام کے خلاف باتیں کرنے کی، اور وقت ضائع کرنے والے جو کام تھے جتنے بھی، ہم ان کے اندر گھسے بیٹھے رہتے تھے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ ایسے کام نہ کریں، ایسی لغو گفتگو میں شامل نہ ہو، کیونکہ اس کی ممانعت ہے، بعض باتیں جہنم تک لے جائیں گی۔ اب ہم اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بےہودہ شکوک و شبہات والی جو برے ظن ہیں، بری باتیں ہیں، ان کے اندر ہم کرتے ہیں تو یہ جو باتیں ہمیں جہنم میں لے کے جا سکتی ہیں۔ کُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّین، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین فما لہم عن التذکرۃ معرضین، اور اسے سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی، پھر انہیں کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ موڑے، اور جیسے وہ بدکے ہوئے گدھے ہوں، وہ جو شیر کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی کتاب دی جائے، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جسے جس کا جی چاہے وہ لے لے، قبول کر لے، اور یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، اور وہی اس بات کا اہل ہے، اور اسے ڈرا جائے، اور وہی معاف کر دینے کے اہل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القیامہ، آیتیں 40 کی، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں ملامت کو نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ قیامت جو ہے وہ آ کے رہے گی۔ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، بلا ہم تو اس پر قادر ہیں، اور پھر ہم اس کی انگلیوں کے پوٹ پوٹ تک درست بنا دیں گے، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ مزید بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، اور اس انسان کہے گا کہاں بھاگ جاؤں، ہرگز نہیں، اسے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس دن آپ کے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہوگا، اس انسان کو بتلایا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، بلکہ انسان اپنے آپ کو خود ہی خوب دیکھنے والا ہے، ہر انسان کو پتہ ہوگا کہ کیا کرتوت کر کے آیا ہے، اور خواہ وہ کتنی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی، اس وحی کو جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان الینا جمعہ قرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ۔ خوبصورت آیتیں ہیں۔ اے نبی، اس وحی کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو، یعنی آپ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے، یہ چونکہ شروع کی صورتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کو، تو مکی صورتیں ہیں،
تو آپ کو جلدی ہوتی تھی کہ میں فٹافٹ یاد کر لوں، کہیں میں بھول نہ جاؤں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ محنت نہیں کریں، آپ آرام سے پڑھیں، آپ کو یاد کروا دینا، اس قرآن کو جمع کرنا، اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ تو پھر ہم جس کو ہم چاہیں گے اس کو پڑھا دیں گے، اور اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اور یہ کہ تم بہت ہی جلد حاصل والی چیز جو دنیا کی ہے اس کو چاہتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ نادرہ، اور اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اور کچھ چہرے بہت ہی پریشان ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی دم جھاڑ والا ہے، اور مرنے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے جڑ جاتی ہے، اس دن تیرے رب کی طرف تیری روانگی ہوتی ہے۔ تو اس دن استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالایمان کرے اور موت کی سختیاں آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک پورا منظر کھینچ رہا ہے ہمارے سامنے، یہ موت کا منظر ہے، اپنی موت کا، اور قیامت کا منظر تو بہت دفعہ آ چکا ہمارے سامنے۔ تو جب موت آتی ہے تو ہماری کہتے ہیں کہ جو انسان کہے گا کہ کوئی ہے جو مجھے کوئی دم ہی کر دے، کوئی مجھے بچا لے، کوئی دم جاڑی کر دے۔ تو باقی ساری باتوں کے اندر دم کی بات یاد آتی کہ جس کو آپ نے فرمایا کہ جس کو دم آتا ہو اس کو دم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دوسروں کو خیر پہنچانے والی بات ہے، یہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، کیونکہ بہت سی بیماریاں ایسی ہم لوگوں کو ہو جاتی ہیں جو دم جھاڑ سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ یعنی قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے تو اس سے جو نظر ہے، یہ جو حسد ہے، یہ جو جادو ٹونے ہیں، یہ کلام پاک سے ہی جاتے ہیں نا۔ تو یہ کہا گیا کہ جس کو آتا ہے وہ ضرور اس کو کرے اور اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے، کیونکہ وہ بہت مجبور اور پریشان ہے، تاکہ اس کی مدد کی جائے۔ اور آپ خود بھی اپنے اوپر دم کرتے تھے، اور جو معوذتین رات کو پڑھ کے اپنے دو ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیرتے تھے، اور جب ان کی وفات کا ٹائم تھا تو انہوں نے یہی کام حضرت عائشہ کر کے ان کے لیے کرتی تھی۔ تو دم خود کو بھی کیا جا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن دم حلال اور شرعی ہونا چاہیے، قرآن کے اندر سے ہونا چاہیے، باقی دوسرے دم جھاڑ کا ہم اس سے بری ہیں۔ پھر یہ کہ جب انسان کی روانگی ہوتی ہے اور پھر اسے پوچھا جاتا ہے کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا، فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے تصدیق کی، نبی کی تصدیق نہیں کی، اس کی سچائی کی تصدیق نہیں کی، شرک نہیں چھوڑا، اور پلس نماز ادا نہیں کی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ وہی کو جھٹلا دیا الٹا اور منہ موڑ گیا، پھر اکڑ تو اپنے اہل خانہ کی طرف چل پڑا، افسوس کیا تجھ پر، پھر افسوس تجھ پر۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک نطفہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے ٹھیک انسان بنا دیا، پھر اسے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنا دی؟ کیا وہ واقعی اس بات پر قادر نہیں کہ اسے پھر سے مردوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ سورۃ الدہر مکیہ، آیات 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ زمانہ لامتناہی ہی زمانہ سے ایک وقت ایسا نہیں ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہمیں ہماری حقیقت یاد کرائی جا رہی ہے کہ اللہ نے تو بہت عرصے پہلے جب روحیں بنا کے رکھی تھی تو ہم کوئی حقیقت نہیں، ہمیں نہیں پتہ کب تک رہے، اور ہمیں تو اب پتہ چلا جب ایک انسانی شکل میں ہم موجود ہیں تب ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ تو ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے مخلوط نطفہ سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، اسے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا، ہم نے یقیناً اسے راہ دکھلا دی، اور اب خود کو شکر گزار رہے یا ناشکرہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں رستوں کی راہ سکھا دی، برائی کا بھی سارا معاملہ سمجھا دیا، اچھائی کا بھی، اب انسان کے اوپر سیدھا بتا دیا، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، اور بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بلا شبہ نیک لوگ شراب کے ایسے جام پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، وہ ایک چشمہ جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، جہاں چاہیں گے اس کی شاخیں نکالیں گے۔ وہ جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہوں، ان کی جس کی آفت ہر سو پھیلی ہوگی، وہ خود کھانے کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں، تو ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں اپنے رب سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کریہ اور دلوں کو مستر کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن اس شر سے بچا لے گا، انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس دے گا۔
اور آپ نے فرمانے لائے جب تمہیں کوئی ہدیہ دیا جائے تو اسے احسن انداز میں لوٹاؤ یا کم از کم برابری سے لوٹا دو۔ یہ النساء کی آیت ہے 84۔ تو اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ ولا شکورہ، یعنی شکریہ بھی نہیں کرتے، نہ کوئی انسان کا شکریہ کرتا۔ یہ جو لوگ ہیں جو نیک ہیں، ان کی خوبیاں آ رہی ہیں کہ یہ کیا کیا کرتے تھے، اللہ کی رضا کی خاطر جو ہیں وہ کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کسی پہ احسان کر کے اسے واپسی نہیں مانگتے، نہ ہی اسے شکریہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو، اور صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس دے گا، اور تختوں پہ جنت میں تختوں پہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ ہوگی نہ ہی سردی کی شدت، اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے خوشے مکمل طور پر تابع فرمان بنا دیے جائیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے، اور شیشے چاندی سے مرکب ہوں گے، اور انہیں ایک خاص ترتیب سے بنایا گیا ہوگا، اور جسے وہاں انہیں شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، ان پر لڑکے دوڑتے پھرتے رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تمہیں ان جب دیکھو گے انہیں تم تو سمجھو گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور جدھر بھی تم دیکھو تو نعمتیں ہی نعمتیں، ایک بہت ہی بڑی سلطنت دیکھو گے، ان پر باریک ریشم اور سبز اور گاڑھے ریشم کے لباس ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا رب انہیں صاف ستھرے مشروب پلائے گا، اور وہ فرمائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ اے نبی، ہم ہی نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم سے مطابق صبر کیجیے، ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکری کی بات نہ مانیے، اور صبح شام اپنے رب کا نام لیجیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کو بھی اس کا ضرور سجدہ کیجیے، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کیجیے، اور یہ لوگ تو بس دنیا سے ہی محبت رکھتے ہیں، اور جو بھاری دن آنے والا اسے پس پشت چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور اس کے جوڑ جو ہے وہ جوڑ بند مضبوط کی، اور جب ہم چاہیں ایسے ہی اور لوگ ان کی جگہ لے آئیں گے۔ اور ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو چاہے اپنے رب کے جانے والے راستہ اختیار کر لے، فما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم ہی جو کچھ چاہ سکتے ہو اللہ چاہتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور یدخل من یشاء فی رحمتی، اور جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، وظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے اس نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات آیات 50، مکی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمرسلات عرفا والفالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع، ان ہواؤں کی قسم جو دھیرے دھیرے چلتی ہیں، پھر زور پکڑ کر جھکڑ بن جاتی ہیں، پھر بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں، پھر پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر یا ڈرانے کی صورت میں۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہواؤں کی مختلف جو کیفیات ہیں وہ بیان کر کے کہتا ہے کہ جو ان کی قسم کہ انسان جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہوگی، یعنی قیامت کی بات ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، جب سب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اور بھلا کس دن کے لیے ان امور کی تاخیر کی گئی، لیوم الفصل، جس دن فیصلہ کیا جائے گا، فیصلے والے دن کے لیے۔ اور آپ کیا جانیں کہ فیصلے کا دن کیا ہے، وما ادراک ما یوم الفصل، اب اللہ تعالیٰ کے ایکسپلین کریں گے کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ وہ ساری مخلوق کے لیے فیصلے کا دن ہوگا، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی جو بغیر جس سینگ ہوتے ہیں، جانور جو ہوتے ہیں وہ مرنے مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے یا دوسروں کو اٹیک کے لیے، تو جس کے پاس سینگ ہی نہیں ہے وہ کیا پروٹیکٹ کرے گی اور کیا ڈیفنس کرے گی اور کیا اٹیک کرے گی، تو اس کو جس کا سینگ تھے وہ اس کو مارتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا، یعنی ہر مظلوم کا حساب ہوگا، ظلم کرنے والے سے اس کا بدلہ لیا جائے گا اس دن۔ اور پھر یہ کہ اس دن سب سے پہلے جو حساب ہے یوم الفصل وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور امت محمد کے اندر سے بھی سب سے زیادہ پہلے جن کو لائن میں لگایا جائے گا وہ ہیں علماء، وہ عالم جنہوں نے علم حاصل کیا دین کا اور اس پہ عمل بھی کیا،
اس کا حق ادا کیا، اور پھر شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اور بہت زیادہ خیرات کرنے والے لوگ، یہ جو ہیں وہ ٹاپ پرائرٹی بھی ہوں گے، سب سے پہلے ان کا حساب کیا جائے گا، ان کو جلدی فارغ کر دیا جائے گا۔ اور مگر جو اور یہ لوگ جو قطاروں میں بھی آگے آگے ہوں گے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے اس دن سے جس دن ہر چیز کا حساب ہوگا، قتل کے مقدمے، چوری کے، چکاری کے، جھوٹ کے، فریب کے، جو غلطیاں انسانوں سے ہوئیں، جو غلطیاں جانوروں سے ہوئیں، جو غلطیاں جنوں سے ہوئیں، سب اپنے جو ہیں وہ اپنے اپنے اعمال کے لیے وہاں پہ جواب دہ ہوں گے۔ اس دن کیا ہوگا؟ جو لوگ جھٹلاتے تھے اس دن کو، ان کے لیے بہت ہی تباہی ہے۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ رونے کے پیچھے بعد والوں کو چلتا کر دیں۔ ہم مجرموں سے ایسے ہی برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر اسے ایسی جگہ محفوظ جگہ میں ٹھہرائے رکھا، ایک وقت معین تک، یعنی انسان کی پیدائش کا ذکر آ گیا پھر سے۔ پھر ہم نے اسے ایک اندازہ مقرر کیا، اور کیا ہی ہم اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ یعنی زمین جو ہے وہ کسی چیز کو ضائع نہیں کرتی۔ ہم جو ہیں وہ اسی سے پیدا ہیں، اسی کی پیداوار ہیں، پھر اسی میں جذب ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی میں سے پھر اٹھا لے گا۔ یہ زمین جو ہے وہ کسی فرد کے کسی حصے کو ضائع نہیں کرتی۔ ایک بہت بڑی امانت دار ہے یہ۔ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ وجعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ بھی جما دیے اور تمہیں میٹھا پانی بھی پلایا۔ اور ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اسی جہنم کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ شعلہ سے بچائے گی۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اتنے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل جو اچھلتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا وہ زوردار جو ہے وہ اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت ہی تباہی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ایسا ہوگا جس دن وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ انہیں یہ بات اجازت دی جائے گی کہ کوئی عذر پیش کرے، کوئی بہانہ، کوئی فرار، کچھ نہیں چلے گا وہاں پہ۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہی ہے فیصلے کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا فیصلے کا دن، پھر فرمایا تمہیں پتہ کیا ہے؟ پوری ڈیفینیشن دینے کے بعد پھر کہتا ہے یہی ہے فیصلے کا دن، ابھی بھی عقل کر لیں۔ جمعناکم والاولین، جمعناکم والاولین، اور ہم نے تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی جمع کر دی، یعنی جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں وہ بھی وہاں پہ جمع ہو چکے ہیں۔ پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل کر دیکھو، اللہ انہیں چیلنج کر رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، یقیناً متقی اس دن سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور جو پھل وہ چاہیں گے انہیں ملیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، مزے سے کھاؤ بھی اپنے اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تو تباہی ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، چند دن کھا لو اور مزے اڑا لو، بلا شبہ تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تو تباہی ہی تباہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ جھکو تو وہ نہیں جھکتے تھے، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے آگے رکوع نہیں کرتے تھے، ان کے اندر عاجزی نہیں تھی، دنیا کا آرام تھا سارا ان کے لیے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کلام یعنی قرآن کے بعد کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اس سے بہتر کیا چیز ہوگی جس پہ کوئی انسان اس کو پڑھ لے، سمجھ لے، سیکھ لے، اور پھر بھی اس کا دل اللہ کے لیے نرم نہ ہو، پھر بھی اس کے دل میں عاجزی نہ آئے، پھر بھی اس کے دل میں دنیا کی تھوڑی سی ہرس کم نہ ہو جائے، پھر بھی وہ جھکنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنے آپ کو وضو اور اس کو بوجھ لگے، نماز اس کو بوجھ لگے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھکنے کی توفیق دے، اپنی اطاعت کی توفیق دے،
اور اللہ تعالیٰ میں عاجز اور مسکین بندوں میں شامل رکھے، عبادی رحمان میں شامل رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔